ریزروز کی بات کی ہے، آپ یہ دیکھ لیں اسی ہفتے دبئی کے 2 کمرشل بینکوں کو $1 بلین آپ نے دینا ہے. اسی مہینے میں آپ نے $8 ارب جو ہے اس کی قسطیں آپ نے واپس کرنی ہے. $26 ارب آپ کو مزید درکار ہیں اس پورے سال کو کور کرنے کے لیے. تو ٹیکنیکلی خواجہ آصف جو کہہ رہے ہیں اس میں کیا مذائقہ ہے، کیونکہ ابھی تک آپ ہمیں اس سے نکلنے کی کوئی کنکریٹ بات حد تک آئیڈیا ہے کہ وہاں کیا تنقید ایک دوسرے پر ہونی ہے. لیکن میرا بنیادی سوال، وزیر دفاع کا آپ نے بیان سنا ہوگا، خواجہ آصف جو باتیں کر رہے ہیں، جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ ہمارے سامنے، اس کے باوجود جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں، وہ صرف اپنی جاب کا پاس رکھتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں کہ ایک تھوڑی امید دلا دیں، یا واقعی حالات اتنے برے نہیں ہیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر دفاع جو کہہ رہے ہیں وہ کہ یہ اس وقت ان کا پورٹ فولیو نہیں ہے، مگر وہ درست فرما رہے ہیں اور وہ حقیقت کے قریب تر بات کر رہے ہیں. وہ کہ یہ بات اور یہ گفتگو جو تھی وہ آنی چاہیے تھی وزیر خزانہ کی طرف سے. یہی گفتگو پرائم منسٹر شہباز شریف چند ماہ پہلے کئی پروگرامز میں اور کئی انٹرویوز میں کر چکے ہیں کہ حالات ایسے ہو جائیں گے اور ہر چیز ہٹ ہو جائے گی اور بند ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فرسٹریشن ہے دن بدن نان ڈیلیورنس کے حوالے سے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ صرف وزیر دفاع اور وزیر خزانہ کا بیان ہی نہیں. آپ دیکھ لیں کہ مصدق ملک صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے فورن منسٹر کے بیان میں رشیا کے حوالے سے کیا تضاد تھا. اور فارمر جو منسٹر فائنانس ہیں مفتاح اسماعیل، وہ جو بیانات دے رہے ہیں وہ تو ان کی پورا ایک نیریٹو بنائے بیٹھے ہیں نا. دیکھیں نا، وہ تو پورا ایک نیریٹو بنائے بیٹھے ہیں اوبیسلی، کیونکہ ان کو بہت زیادہ خراب کیا گیا، کہا گیا کہ یہ اس سے ڈیلیور نہیں کر سک رہا، یہ نہیں ہو رہا. اور اسی طریقے سے ایک سٹار کے طور پہ اسحاق ڈار صاحب کو پریزنٹ کیا گیا کہ when he'll come, dollar will come down, this will happen and that will happen. وہ nothing of that sort happened. وہ کچھ عرصے کے لیے، کچھ چند دنوں کے لیے سب کچھ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا تضاد ہے یہ فرسٹریشن کی طرف جا رہا ہے. وزیر دفاع ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر یہ ٹائملی، جس طرح آپ نے ریزروز کی بات کی ہے، آپ یہ دیکھ لیں اسی ہفتے دبئی کے 2 کمرشل بینکوں کو $1 بلین آپ نے دینا ہے. اسی مہینے میں آپ نے $8 ارب جو ہے اس کی قسطیں آپ نے واپس کرنی ہے. $26 ارب آپ کو مزید درکار ہیں اس پورے سال کو کور کرنے کے لیے. تو ٹیکنیکلی خواجہ آصف جو کہہ رہے ہیں اس میں کیا مذائقہ ہے، کیونکہ ابھی تک آپ ہمیں اس سے نکلنے کی کوئی کنکریٹ بات کر کے نہیں سنا رہے. آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکل آئیں گے، میں وعدہ کر رہا ہوں کہ ڈیفالٹ. بھئی آپ کہیں یا نہ کہیں، خواجہ آصف صاحب کہیں یا نہ کہیں، آپ کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ جن لوگوں نے آپ کو بیل آؤٹ کرنا ہے وہ اندھے ہیں، ان کو نہیں پتا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو یہ لکھ رہے ہیں، باہر کے ملکوں کی اخباریں یہ لکھ رہی ہیں کہ آپ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گئے ہیں. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ یہ ایک الگ سوال ہے کہ وزیر دفاع کو بیان دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا، بٹ جو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں، اتنی امید دلا رہے ہیں، تو جو پالیسیز ابھی تک چل رہی ہیں جس پہ ساری کی ساری چیزیں نیگیٹو میں جاتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، تو یہ کلیم آپ کی حکومت کا کہ ریکوری کر لیں گے، کیسے 6 مہینے میں ریکوری کیسے ہو جائے گی انہی پالیسیز کے ساتھ؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے جو پوچھا کہ کیا وزیر دفاع کو یہ بیان دینا چاہیے تھا یا نہیں. شیخ صاحب اور میں دونوں اتفاق سے وفاقی وزیر رہے ہیں. وفاقی وزیر بنیادی طور پہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے، کیبنٹ کا حصہ ہوتا ہے، از اے پارٹ آف دا گورنمنٹ. لہٰذا گورنمنٹ کی کوئی بھی بات ضروری نہیں ہوتی کہ اس کے اپنے محکمے سے متعلقہ ہوتی ہے. جب اس کی کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کسی منسٹر کی، تو وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. جس جگہ وہ بول رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں بحیثیت وزیر آپ کے پروگرام میں آ کے کوئی گفتگو کر کے جاؤں، کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دے جاؤں اور کل میں کہوں کہ یہ میری ذاتی رائے تھی. نہیں، وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی ایک آفیشیل پالیسی ہوتی ہے یا گورنمنٹ کی نمائندگی ہوتی ہے، گورنمنٹ کی آواز ہوتی ہے آسان الفاظ میں. تو لہٰذا یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے محکمے کی بات کیوں دوسرے کی کیوں کور کر لیں گے. دیکھیے، بات ہوتی ہے ان پالیسیز کے پیچھے ایک لفظ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ. اگر وزیر کی میں بات کروں، اگر مجھے یہ پتا ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے جو اسٹیٹمنٹ دے کے جاؤں گا کل پرائم منسٹر اسے اون کرے گا، یہ ہوتی ہے اسٹیبلٹی کی. آپ کے پیچھے بندہ کھڑا ہے جو آپ کی بات کو اون کر رہا ہے. اگر ملک میں اسٹیبلٹی نہ ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو، سیاسی استحکام نہ ہو، تو باہر کے لوگ کہیں گے تم آپس میں لڑ رہے ہو، تمہارے پر کیا اعتماد کریں. تو یعنی وہ obviously جو بہت سارے اکانومسٹ کی رائے میں کہ آپ دوست ممالک سے آئی ایم ایف کو ٹیلی فون کر کے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں جناب کہ آپ تو کہیں دونوں صوبے کہہ دیں جناب کہ نہیں ہم تو اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے، ڈیفالٹ کراؤ.
تاکہ اگلی قسط نہ آئے. Is this the way? دورانی صاحب آپ قصوروار ہیں پھر جو شہباز شریف صاحب نے بھی آج بات کی ہے وہ سارے مل کے ایمرجنسی کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آگ میں اگر لگی ہو تو اس میں تیل نہیں ڈالتے, اور انفارچونیٹلی ابھی تیل نہیں ڈرم ڈالے جا رہے ہیں. دورانی صاحب سیاسی محاذ اگر آپ ٹھنڈا کر لیں تو ان کو یقین ہے کہ ان کی حکومت جو ہے نا وہ معیشت سنبھال لے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو ہے شیخ صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ انہوں نے زبردستی حکومت لی اور عوام کو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس سب سے تجربہ کار ٹیم ہے اور ہم ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ 2018 میں جب ہم نے حکومت لی, میں جو مرضی کہوں, ڈاکٹر صاحب جو مرضی کہیں, شیخ صاحب کچھ جو بھی کہیں, لیکن انٹرنیشنلی نیگیٹو ریٹنگ میں تھی. اس کا مطلب ہے لوگوں کا کانفیڈنس نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہم نے جب ان کو حکومت دی تو انٹرنیشنلی پازیٹیو ریٹنگ تھی, تمام جتنی بھی ریٹنگ ایجنسیز تھیں, اور ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھی وہ 6% پہ ان کو دی گئی تھی. یہ ایسے تجربے کار ٹیم آئی ہے جس نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کانفیڈنس کی بات, آئی ایم ایف کی کانفیڈنس نہیں ہے. دنیا کا کسی جگہ کا بزنس بھی آپ لے لیں نا, وہ کانفیڈنس آتا ہے رول آف لا سے, کہ جب مجھے پتا ہو کہ میرے 4 آنے جو میں نے لگائے ہیں وہ بچ جائیں گے. ایک ملک کا وزیر اعظم, اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, وہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر نہیں کر سکا, تو مجھے آئی ایم ایف کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دنیا کو پتا ہے کہ جی میں 4 پیسے کیوں لے کے جاؤں گا یہاں پہ. آئی ایم ناٹ سیف. ایکس پرائم منسٹر آف دس کنٹری از ناٹ سیف. جب وہ نہیں محفوظ ہے تو میں اور آپ کیسے محفوظ ہوں گے؟ یا کوئی انویسٹر کیوں آئے گا اس ملک میں؟ ان کو یہ پتا ہے یہاں پہ کہ یہ ایک لیجٹ گورنمنٹ نہیں ہے, ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. یہ بالکل صورتحال کیا تھی جو خواجہ آصف صاحب نے بتائی نا بات, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی سری لنکا میں یہ ہوا. یہی ماڈل تھا. پہلے انہوں نے کہا جی مارکیٹیں بند کر دیں جی, پھر انہوں نے پیٹرول کی لائنیں لگانا شروع کر دی. یہ وہ فیئر فیکٹر تھا جو کہ عوام کو ملنا شروع ہو گیا, بیکاز ان کے پاس ڈالر نہیں تھے. اس وقت آج کی رپورٹ ہے, ہمارے ایک رپورٹر نے مجھے رپورٹ شیئر کی, ڈاکٹر صاحب اس منسٹری کے جو ہے وزیر بھی رہ چکے ہیں. آپ میڈیسنس اور جو آپ کا اکوپمنٹ ہے آپریشن کے لیے وہ امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, مرغیوں کی فیڈ امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ڈالر جو اس وقت مارکیٹ میں ہیں, وہ ڈالر جو ہے تقریباً 20 سے 30 روپے اوپن مارکیٹ میں زیادہ مل رہا ہے انٹر بینک ریٹ سے. ابھی اس صورت میں کہہ رہے ہیں میں گھر بیٹھ گیا, عمران خان نہیں بولتا. آیا ان کے پاس کوئی ایک پلان مجھے بتا دیں ہے سوائے اس کے؟ آپ دیکھیں ان لوگوں نے آگے اتنا ظلم کیا. اس ملک میں 10 اپریل کو امن و امان کی صورتحال بہترین تھی. آج آپ دیکھیں 195 حملے ہو چکے ہیں. اچھا, مالی صورتحال اس وقت دیکھیں, معاشی صورتحال, چیزیں تقریباً ابھی آپ نے وہ بتایا سینسٹیو پوائنٹ انڈیکس 33% انفلیشن, 75 سال میں سب سے زیادہ انفلیشن ابھی ہو رہی ہے. یہ لے آئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے, یہ تو عوام کو ختم کر رہے ہیں. ہمارے خاموش بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. دنیا میں پتا ہے ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں, ان کی کرپشن کے اوپر دنیا اعتبار نہیں کرتی ان کے اوپر, یہ جو مرضی کہیں. آپ پیسے اگر لے بھی آئیں گے نا جی, ہم ابھی دیکھیں ان کے پاس بیانیہ کوئی ہے نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم باتیں کرتے ہیں. پہلے یہ 3 سال 3.5 سال یہ بولتے رہے کہ جی عمران خان نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا, آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دیے. اب یہ کہتے ہیں اور جی آئی ایم ایف سے ٹھیک بات ہی نہیں کی لوگوں نے, اس لیے آئی ایم ایف ہم سے سائن نہیں کر رہا. ان کی آپ نے شرائط پوری نہیں کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ کو دوست ممالک بھی کہتے ہیں تبھی امداد دیں گے جب ان کو نظر آئے گا کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ صحیح چل رہے ہیں. 3.5 سال تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. پہلے یا وہ ٹھیک تھے یا ابھی ٹھیک ہے. جب ان کا دل کرے گا یہ کوئی بھی بیان دے دیں گے. تو اس لیے ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مارکیٹ میں جو ہے وہ انڈیکیٹرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. انڈیکیٹرز وہ ہیں جو خواجہ صاحب بتا رہے ہیں, سوائے اس کے ایک ایڈیشنل پوائنٹ نے بتایا کہ بچے کم پیدا ہوں گے. لیکن یہ بھی وہ انڈیکیٹر جو ہے میں بولنا چاہتا ہوں, بھی بات کریں گے کہ اگر حکومت کے اپنے حلقوں کے اندر یہ ریئلائزیشن موجود ہے کہ تمام انڈیکیٹرز بہت نیگیٹو ہیں اور ملک جو ہے خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے, تو پھر کیوں اس چیز پر کچھ نہیں ہو رہا؟ اور اگر واقعی اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک سے نکالتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ تو پھر الیکشنز ہوں گے.